نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن تمہارے حق میں بری ہوتی ہیں، بعض چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہوتی ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں بھول جاتی ہیں، تھوڑی سی بات پر گھبرا جاتی ہیں، تھوڑی سی پریشانی پر اکتا جاتے ہیں، تھوڑے سے دکھ و تکلیف کو مصیبت سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسی میں کامیابی ہوتی ہے، اسی میں خوشیاں آتی ہیں، اسی میں نعمتیں ملتی ہیں، آگے کامیابی ملتی ہے۔ اس کی آسان سی مثال ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اگر نوٹ کر لیں تو موت تک کی کافی ہے ایک ہی مثال۔ دیکھیں حضرت، ایک معصوم بچہ ہے، رہتا کہاں ہے؟ یہاں فلسطین کے شمالی پٹی پہ، اور اس کو سگے بھائی بے قصور ہے، کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کسی کا نقصان نہیں کیا، لیکن بے گناہ کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک معصوم سا بچہ، دنیا کا حسین ترین بچہ، ایک جماعت آتی ہے اسے نکال کے وہ افریقہ لے جاتی ہے، افریقہ میں بیچ دیتی ہے۔ جہاں بکتے ہے، جس گھر میں ہوتا ہے، وہاں اس پر زنا کا الزام لگتا ہے، وہ جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے اس کے جرم کوئی نہیں، غلطیاں کوئی نہیں، کوتاہیاں کوئی نہیں، نافرمانیاں کوئی نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی زنا نہیں، لیکن یہ سارے دیکھیے آگے چل کر پہلی مصیبت کنویں میں ڈلنا، دوسری مصیبت کسی جماعت کے ہتھے چڑھنا جس نے بیچ دیا آزاد دنیا کے خوبصورت ترین فرما بردار، نیک وقار، پرہیزگار، عبادت گزار بچے کو بیچ دیا، بک گیا غلاموں کی طرف، جہاں بکے وہاں زنا کا الزام لگ گیا اور پھر جیل چلے گئے۔ یہ ساری مصیبتیں ہیں ظاہری طور پر، لیکن حقیقت میں کامیابی ہے۔ کیسے کامیابی ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، رہتے یہاں بارڈر پر ہیں۔ کس بارڈر پر؟ فلسطین کا بارڈر، اور انہوں نے بادشاہ بننا ہے مصر میں۔ کیسے پہنچیں گے؟ کنویں میں ڈلنا تھا تو بھی جماعت نے آنا تھا، اسی راستے کی جماعت تھی، اس نے افریقہ میں بیچنا تھا، افریقہ میں مصر میں رہنا تھا، وہاں الزام لگنا تھا، جیل جانا تھا، اور وہ جیل جانے کے بعد وزیر خزانہ بننے، وزیر خزانہ کے بعد بادشاہ بنے۔ یہاں سے اٹھا کر اللہ نے وہاں پہنچایا۔ ظاہری طور پر مصیبتیں تھیں لیکن آخر میں وہ کامیابی تھی، بادشاہ بنانا تھا، اس لیے تکلیفوں سے گزارا۔ دیکھیں سونا کب سونا بنتا ہے؟ یہ چمکتا دمکتا خوبصورت عورتیں پہنتی ہے، خود یہ آگ سے نکلتا ہے، آگ سے گزرنا پڑتا ہے، تب خوبصورت بنتا ہے، دکھتا ہے خوبصورت۔ تو جسے خوبصورت لگنا ہو، کامیاب ہونا ہو، کامرانی حاصل کرنی ہو، مقصد حاصل کرنا، ٹارگٹ حاصل کرنا، اسے آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر کامیابی ملتی ہے۔ یہ فطرت کا اصول ہے، کامیابی کی ابتدائی سیڑھی ہے، چپو ہے، لیکن میرے بھائی میرے بہنیں بھول جاتی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انڈیا میں ایک مسلمان کھلاڑی، وہ کہتے ہیں ہم مایوس ہو گئے، انڈیا سے بہت پریشان ہو گئے، ہم نے سارے پلاٹ جائیداد بیچی، امریکہ میں شفٹ ہونے کا ارادہ کیا، اور ویزا لگ گیا، ٹکٹیں آ گئی۔ جس دن جانا تھا، وہاں میری خالہ رہتی تھی نیو یارک میں، تو جس دن ہم نے نکلنا تھا اس سے 2 دن پہلے خالہ نے کہا میں آپ کا استقبال نہیں کر سکتی، میں آپ کو نہیں لے سکتی، میں مصروف ہوں گی، لہذا میرے گھر بھی نہیں آ سکتے ہو تم، ٹکٹیں کینسل کرواؤ۔ امریکہ کی ٹکٹیں سب کچھ بک چکا ہے، ویزا لگ چکا ہے، ٹکٹیں آ چکے ہیں، 2 دن باقی ہیں۔ خالہ جواب دیتی ہے، یہ انڈین کھلاڑی، مسلمان کھلاڑی، کہتے ہیں میری ماں کو میرے باپ نے اتنا کوسا، اتنے تانے دیے کہ زمین آسمان تنگ کر دیا، اس پر تانے، تیری بہن ایسی، تیری بہن ایسی، تیری بہن ایسی، عین موقع پر دھوکہ دے دیا، فراڈ کر دیا، چیٹنگ کر دی، یہ دھوکہ باز عورت ہے، یہ چیٹر ہے، یہ فراڈ ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ، اور زمین آسمان کے کلابے ملا دیے۔ کس پر؟ منفی، یعنی اس کی تنقید پر تیر چلا دیے، اور زخمی کر ڈالا میری ماں کو بھی، 2 دن زندہ رہنے دیا۔ وہ فلائٹ جس میں جانا تھا، جس میں ٹکٹیں تھی، وہ یہاں سے جاتی ہے، اور نیو یارک میں اس کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کہ جب حادثہ ہوا پھر پتہ چلا والد کو، تو پھر اس نے کہا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ میری سالی نے ہماری زندگیاں بچا لی، اس نے انکار کر دیا، ہم بچ گئے، ورنہ ہم بھی رگڑے جاتے اور مر جاتے، پوری فیملی ختم ہو جاتی وجہ سے۔ 2 دن گالیاں دیتے رہے، تانے دیتے رہے، 2 دن کوستے رہے، 2 دن اور تنگ کر دی زمین، اپنی بیوی پر
اپنی سالی کی وجہ سے، لیکن پھر جا کر شالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، سالی کا شکر ہے، اس نے زندگی بچا لی، خاندان کو بچا لی، ورنہ مر جاتے۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، ساری دنیا میں یہی چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں آپ پر کوئی مصیبت ہے، تکلیف ہے، دکھ درد ہے، مصیبت ہے، اور کہیں سے راستہ نظر نہیں آ رہا، تو سمجھ لیجیے آگے آپ کی کامیابی انتظار کر رہی ہے۔ اس کو کامیابی بنانا آپ پر ہے کہ آپ منفی نہ جائیں، مثبت رہیں، تخریبی سوچ نہ کریں، تعمیری رہیں، نافرمانی نہ کریں، فرما بردار رہیں، نہ شکری نہ کریں، شکر گزار رہیں۔ اللہ انہی تنگی، پریشانی، تکلیفوں سے آپ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا کرے گا، جس کو دنیا دیکھے گی۔ میرے عزیزو، میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، بندے ذریعہ بنتے ہیں، ڈائریکٹ اوپر سے تو کوئی نہیں آتی، وہ مصیبتیں تو ڈائریکٹ تو کم ہوتی ہیں، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ورنہ بندے ذریعہ بنتے ہیں، دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ وغیرہ وغیرہ، نقصان۔ ہم روٹھ جاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ کسی بھی کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچے وہ اللہ کے ذریعے سے ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ کیوں بھول جاتے ہیں ہم اللہ کے پیغام کو، کیوں بھول جاتے ہیں ایمان کی علامت کو، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کیوں بھول جاتے ہیں اس پیغام کو کہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ، تو پھر کیوں بھول جاتے، کیوں ناراض ہوتے ہیں بندوں سے؟ آئیے آج سے زاویہ نگاہ بدلیے، کوئی تکلیف بھی پہنچے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیے، اور آگے انتظار کیجیے، کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، اصلاح معاشرہ، تربیت معاشرہ میں مین کردار میرے بھائی میرے بہنیں ادا کریں گے، اس کو بھرپور عمل کریں اور کرائیں۔